شدت میں گھر سے باہر نکلنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ اس سے یہ گرمی، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت ہریرہ کی روایت میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ یہ گرمی فیلح جہنم ہے، جہنم کے سانس کا ایک نتیجہ ہے، تو ایک مسلمان کو، ایک انسان کو بلا ضرورت گرمی میں نہیں نکلنا چاہیے۔ اور دوسرا، اسلام نے خیر خواہی کی ہے انسانوں کے ساتھ، اور اس خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ مسلمان خود کو گرمی کی شدت کے حوالے میں سیدنا قیس بن ابی حازم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جس کو مستدرک حاکم نے اور مسند احمد نے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قاعد فی الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں دھوپ میں بیٹھا، تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحول الی الظل، سائے میں چلے گا، دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو؟ فإنہ مبارک، اس لیے کہ گرمی میں یہ سایہ اللہ کی برکت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت ہے یہ سایہ، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھوپ سے، اس گرمی سے سائے کی طرف جانے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے کہ نہانے یجلس بین الفتح والظل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان آدھا سائے میں بیٹھا ہو اور آدھا دھوپ میں بیٹھا ہو، اس سے بھی منع فرمایا کہ اس سے انسانی جسم کا درجہ حرارت غیر متوازن ہوگا، کہ جو حصہ دھوپ میں ہے وہ گرم ہوگا، جو حصہ سائے میں ہے اور ٹھنڈک میں ہے جسم کا، اس حصے کا درجہ حرارت کم ہوگا، اس سے انسان کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذا مجلس الشیطان، اس طرح سے بیٹھنا کہ انسان آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں بیٹھا ہو، یہ تو شیطان کی بیٹھ ہے، کیوں بیٹھنے سے خود کو روک۔ اور اسی سے وہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک مکمل ٹھنڈے ماحول سے گرم ماحول میں نکلنا، اور ایک مکمل گرم ماحول سے مکمل طور پر ٹھنڈے ماحول میں آ جانا، یہ بھی اس روایت کی روح سے، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ انسان گاڑی کے اے سی میں 17 ڈگری پر بیٹھا ہو، سفر کر رہا ہو، فوری طور پر اس ٹمپریچر سے باہر کے 40 ڈگری ٹمپریچر میں آ جائے، یہ بھی انسان کے لیے نقصان ہے۔ اور اسی طرح وہ باہر کے 40 ڈگری ٹمپریچر سے فوری طور پر ایک انتہائی ٹھنڈی جگہ پر چلا جائے اور اے سی کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے، یہ بھی انسان کے لیے نقصان ہے۔ چنانچہ یہ روایت ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جو موسم گرما کے حوالے سے اور گرمی کی شدت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر بیٹھ کر گرمی کی تپش سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے، ایسی سایہ دار جگہیں، ان کی حفاظت بھی مسلمان کی ذمہ داری۔ چنانچہ سایہ دار جگہوں اور سایہ دار درختوں کے نیچے کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اور وہاں پر گندگی پھینکنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جسے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، لوگوں 3 ایسی چیزوں سے بچو جو موجب لعنت، ایسا کرنے سے انسان پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا البواز فی الموارد، کہ جہاں پر مسافر آتے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، وقائعۃ الطریق، اور جو نیچے سایہ دار درختوں کے نیچے اور عام راستوں پر قضاء حاجت کرنے سے خود کو روک، گندگی پھینکنے سے خود کو روک۔ اس کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی سایہ دار جگہ پر، کسی بھی درخت کے نیچے گھر کا کوڑا کرکٹ
کہ مبادا وہاں پر کسی کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پناہ لینے کی نوبت آ جائے. اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سایہ دار جگہوں میں اضافہ کرنا چاہیے. ایسے بس اسٹاپس جہاں پر مسافر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے سایوں کا انتظام کرنا، اور اسی طرح ایسے درخت لگانا کہ جو درخت سایہ دار باعث بنتے ہیں لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے. یہ بھی تحصیل مسلمان ہمارے سے پتا ہے. اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے بھی ملتا ہے کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے سر اور گردن پر کپڑا رکھا جائے. یہ گرمی سے حتی الامکان بچانے میں ہمارا مددگار بنے. گرمی سے بچنے کے لیے سر پر کپڑا رکھنا اور گرمی کی شدت کو کم کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. چنانچہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3007 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1298 ہمیں اس کی طرف رہنمائی دیتی کہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی ام حسین رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کی سواری کی ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپنی سواری پر تھے. تو میں نے دیکھا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ راجع علیہ ثوبہ یظلہ من الحر، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوپر ایک کپڑا اوڑھا ہوا تھا تاکہ وہ آپ کو گرمی کی شدت سے بچائے. چونکہ آپ حالت احرام میں تھے اور حالت احرام میں کوئی کپڑا آپ اپنے سر پہ نہیں لے سکتے، یہ ممانعت ہے. اس وجہ سے اس کپڑے کو اوپر رکھا گیا. ورنہ اگر ہم جیسے نارمل روٹین میں باہر نکلتے ہیں تو بے شک آپ کسی ایئر کنڈیشن گاڑی میں ہی جا رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر باہر نکلنا ہے تو اپنی گردن اور اپنے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ کر نکلنا چاہیے. اسی طرح گرمی کے حوالے سے اور اس کی شدت کے حوالے سے ایک مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ بھی وارد ہے کہ گرمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. زیادہ تر گرمی کی وجہ سے انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری نے جس کو روایت کیا، روایت نمبر 5723 فرمایا کہ الحملہ من فیہ جہنم، یہ گرمی کا بخار یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے. فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ قَالَ نَارٌ، تو اس بخار کو پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو، ٹھنڈی پٹیاں کی جائیں، نہایا جائے، یہ انسان سے بخار کے اثرات کو کم کرے گا. تو نافع کہتے ہیں کہ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما یہ دعا کیا کرتے تھے، اکشف عنا، اے اللہ اس گرمی کے بخار سے ہماری حفاظت کرو. تو اللہ سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ جو گرمی کے امراض میں وہ اس میں ہم مبتلا ہوں. اسی طرح پانچواں مسئلہ ہے گرمی کی شدت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی شدت میں ٹھنڈی اشیاء استعمال کرنے کا حکم ارشاد. حدیث مبارکہ ہے جس سے سنن ابی داؤد نے روایت کی 3836 نمبر روایت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل البطیخ بالرطب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کھایا کرتے تھے اور ساتھ کھجور کھایا کرتے، اور کبھی کھجور کھاتے تو اس کے ساتھ تربوز کھایا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے رفع کرتے ہیں. چونکہ مدینہ منورہ میں بہت چند پھل ہوتے تھے، بہت مخصوص پھل ہوتے تھے اس وقت جو کھائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں تربوز کو پسند فرمایا. تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گرمی کی شدت میں ٹھنڈے مشروب اور ٹھنڈے پھل استعمال کرنے چاہیے. اسی طرح ایک مسئلہ لباس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ہمارے یہاں بھی موسم کی تبدیلی کے ساتھ لباس بھی تبدیل
خواتین اور مرد حضرات بھی ایسا لباس پہنے کہ جو انسان کے صدر کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا، ایسا لباس نہ ہو جیسے دیکھیے آج کل فیشن چلا ہوا ہے، یہاں سے لباس کٹا ہوا ہے اور خاتون کے بازو ننگے ہیں، اور یہ تمام کے تمام لباس اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں منع کیا۔ بالخصوص خواتین کے بارے میں آپ نے سخت الفاظ ارشاد فرمایا کہ صنفان من اہل النار، صحیح مسلم کی روایت نمبر 2128، ارشاد گرامی ہے ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے جہنمی لوگوں کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور ان میں سے فرمایا ایک وہ عورتیں ہیں ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، وہ خواتین کہ جو اس طرح کے لباس پہنتی ہیں کہ گویا کہ وہ برہنہ ہیں، ننگی ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل کر رہی ہیں۔ ایسی خواتین کو اور ایسا لباس پہننے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا۔ لباس کے حوالے سے ہی یہ ہدایات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ رات کو سوتے وقت جو لباس پہنا جاتا ہے، خاص طور پر گرمی کے موسم میں، وہ اتنا ساتر ہونا چاہیے، گھر میں بیٹیاں بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں اور دیگر خواتین بھی ہیں، کہ ایسا لباس مرد نہ پہنے جو مردوں کے اعضاء کو اور ان کے صدر کو ظاہر کرے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ دیہاتوں میں خاص طور پر گلیوں میں سوتے ہیں اور ایسا کپڑا باندھ کر سوتے ہیں جس پہ کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ بھی شرعی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح موسمی گرما میں شدت گرمی کی وجہ سے بس اوقات انسان نکر پہن لیتا ہے اور شارٹ پجامہ پہن لیتا ہے، وہ بھی ایسا ہو کہ جس میں انسان کے گھٹنے ظاہر، گھٹنوں تک انسان کی مرد کی سطر ہے، ناک سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے، جس کو چھپانا ہر حال میں فرض ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ اسی طرح انتہائی مختصر لباس میں اور نکر میں مسجد میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجدوں میں جاتے ہوئے زینت اختیار کرو، یعنی مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے لباس کو پہن کر جانا چاہیے۔ اسی طرح بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد میں کسی سر راہ میں آپ نماز کے لیے رکیں اور فرش بہت گرم اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر فرش گرم ہو جہاں پر سجدہ کرنا ہے یا جہاں پر آپ نے کھڑا ہونا ہے، تو وہاں پر کپڑا رکھا جا سکتا ہے سجدہ کے بعد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرات تھوڑا اور آگے ہو جائیں، معذرت بھی ہے کہ